جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، اگر وہ گناہ دوبارہ کرے تو پھر سیاہ نشان لگ جاتا ہے، دھبا لگ جاتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے تو کیا اس کا دل صاف ہو جاتا ہے؟ بالکل صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ تو 100 سال کا کافر ہو، آخری سانس میں صدق دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لے، سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لے، 100 سال کے کفر و شرک کی گندگی ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ کفر باقی رہا جو گناہ ہے اور ہے کفر کے علاوہ مسلمان ہیں، ان کے تو گناہ ہی ہوں گے نہیں۔ جب کفر جیسا بڑا گناہ وہ صاف ہو جاتا ہے تو یہ تو بھائی، اور جب صدق کے دل سے توبہ کر لی تو بس صاف ہو گیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ وہ صفائی مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پچھلے کچھ دنوں سے دل کو خالی رکھ کر ذکر کرنا شروع کیا۔ بعض اوقات زمین اکھڑتی ہو یا سانس لیتی ہو محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات زمین ابھرتی ہو یا سانس لیتی ہو جیسے ذکر کر رہی ہوں، تھوڑی سی پریشانی پر دل غم حزن میں ڈوب جاتا ہے، حوصلہ نہیں ہے۔ 2 دن کے بعد ایک انٹرویو ہے اس کے، یہ بہت پریشان ہوں، نماز میں بھی دل پریشان رہتا ہے، اس پر دنیا سے اس قدر لگاؤ خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ دعا و اصلاح کی درخواست ہے۔ دل کو خالی رکھ کر ذکر کرنا شروع کیا۔ بعض اوقات زمین ابھرتی ہوئی یا سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ بس یہ کیفیات ہیں، کیفیات آ جاتی ہیں۔ کرتا رہتا ہوں، کیفیات محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ بعض دفعہ ذکر کے دوران بھی آ جاتی ہیں، مختلف قسم کی کیفیات آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات زمین ابھرتی ہو یا سانس لیتی ہو محسوس ہوتی ہے، جیسے ذکر کر رہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مسکین پور شریف کے جانا ہوتا ہے، مسکین پور شریف کے ہم بھائی فاروق ہیں، مولانا فاروق صاحب اچھا تھے خالی، اور یہ تیسری مجلس ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس اللہ پاک کی ذات، بس یہ دودھ کی سبیلیں ہیں، الحمدللہ اللہ پاک کی ذات۔ چلو تو پہلی میں آ جائے، کوئی دوسری میں آ جائے، کوئی تیسری میں۔ اللہ تعالیٰ دعا فرمائے، ہمت دے، اللہ توفیق دے رکھے اللہ کی رحمت سے۔
بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ کچھ دنوں سے یہ اصل میں آپ کی جزاک اللہ آ جب بھیا سے اللہ خوش آ جاتے ہیں الحمدللہ اپنے نیک مہمان جہاں جہاں سے بھی، یہ سب کے لیے صدقہ جاری ہے الحمدللہ۔ یہ اکیلے آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ سب کی محبتوں کا، تڑپ کا اور دعاؤں کا، طلب کا صدقہ ہے الحمدللہ۔ اللہ اس لیے حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمائے لگے، مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے، یہ ہر کا فرمانی تھا کہ وعظ و نصیحت کرنے والے سے کوئی خیر کا کلمہ نکل جائے، اس کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ سامعین کی توجہ کا اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ سمجھے الحمدللہ۔ انہیں کا ہی فیض ہے اور واضح تو محسوس ہوتا ہے آپ جس نے حضرات الحمدللہ جو خیر کی باتیں ہیں سب کی محبتوں کا صدقہ ہے الحمدللہ۔ مسکین کو شریف میں جا رہے مرتبہ تو وہاں کھیت سے آتے ہیں تو مجھے ساتھی بتلا رہے تھے کہ یہاں پیر فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ہل چلاتے تھے اور زمین سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آواز آتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تھوڑی سی پریشانی پر دل غم حزن میں ڈوب جاتا ہے، حوصلہ نہیں ہوتا۔ بس پریشانی میں دیکھو خیال ہی بدلنا ہوتا ہے۔ آپ بس ہر پریشانی تکلیف میں یہ سوچ لیا کریں، پریشانی نام ہی ثواب کا ہے بھائی، تکلیف نام ہی ثواب کا ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا اوپر لے جانا۔ اگر پریشانی کو آپ پریشانی سمجھیں گے تو اور پریشان ہوں گے، اور پریشانی میں یہ سوچیں کہ اس پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ مجھے کیا اجر دیں گے، تو پھر انشاءاللہ پھر وہ پریشانی آپ کے لیے نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ ایک طبی طور پر صدمہ ہوگا، وہ تو غیر اختیاری ہے، معافی ہے، لیکن پھر اسی کو میرے حضرت فرماتے ہیں مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، ایک خور ہوتی ہے۔ مومن کے لیے تکلیف کی ایک صورت ہوتی ہے، خور ہوتی ہے۔ اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں، یہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی مٹھائی اور ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ۔ 2 دن کے بعد ایک انٹرویو ہے، اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ بس محنت اور کوشش کے باوجود کوئی امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے الحمدللہ۔ دیکھو پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک یار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ بچوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نیک یاروں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب آپ میں سے کتنے حضرات ہیں سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول سے گزرے ہوئے، لیکن سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے، فرق نہیں کر سکتا کہ یہ مدرسے کے طالب علم ہیں، یہ سکول کالج کے طالب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ سکول کے بچے کالج کے بچے بس ایک عملی طور پر کو تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، تھوڑا ہے، لیکن ان کو یہ محبت سے لینا ہے انشاءاللہ، لیکن دل ان کے بڑے نیک ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو بہرحال آپ انگریزی پڑھنا ثواب ہے، ریاضی پڑھنا ثواب ہے، آخری نظام ہے، آپ نہیں سنبھالنا ہے جگہ میں۔ اب ہم نے باہر ملک جانا ہو تو بالکل اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ امیگریشن ہے، اور یہ سارا ایئرپورٹ کے اوپر چلے جائیں، ایئرپورٹ پر چلے جائیں، یہ سارا جو نظام ہے بچوں نے سنبھال رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس یہ ہمارے ابھی پہلے والے اس میں تھے نا بھائی، نام میرے ذہن میں
ابھی تو ایئرپورٹ کی گڈی لے رکھی ہے وہ نا وہ ان کا انٹرویو تھا چلے گئے ہیں کسی کو. ارے وہ نام میرے ذہن سے نکل گیا، نام تو کم ہی مجھے نہیں یاد رہتا ہے، لیکن اتنا ہے یہ اتنا یاد ہے کہ ہمارے سب بھائی اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں تشریف لائے ہو الحمدللہ. نام یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں مجھے 8 سال بچے طلباء پڑھتے ہیں، 1-2-4 ساتھیوں کا نام یاد ہوں، باقی کا موقع بھی نہیں ملتا پوچھنے کا. بس آئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کو الحمدللہ. تو بہرحال انٹرویو اس کے لیے پریشان ہونے پریشان بس اپنی کوشش کر لی، چلو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی، اللہ شکر ہے. کوئی اور کامیاب ہو گئے، کوئی اور ہیں تو بس یہ سمجھ چلو بھائی اللہ میری جگہ پر کسی اور بھائی کو اللہ نے قبول فرما لیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دل میں بس ہر ایک کے لیے نا مقصد ایک چلو ایک کوشش ہوتا ہے الحمدللہ. انٹرویو دے دیا، کوشش کر لی الحمدللہ، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن کوئی رہ جائے تو ان کو حقیر نہ سمجھیں الحمدللہ ہے، ان کے لیے اور دعا کریں الحمدللہ. آپ کو انٹرویو میں کامیاب کر دیا ہے، کوئی دوسرے ساتھی رہ گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو بھی اللہ پاک کی ذات ان کے لیے بھی نیک ہے، خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیں. نماز میں بھی دل پریشان رہتا ہے. بھائی نماز میں دل پریشان ہو یا نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے. ہمارے پالم پور رحمۃ اللہ علیہ صاحب کہنے لگے گھر میرا نماز میں دل نہیں لگتا. ہر فرمانے لگے بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں الحمدللہ. دل پریشان رہتا ہے کہ دنیا سے اس قدر لگاؤ خطرناک محسوس ہوتا ہے. نہیں یہ لگاؤ نہیں ہے انشاءاللہ، یہ ضرورت ہے الحمدللہ، ضرورت ہے، وہ خیال آتا رہتا ہے انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے سب کو الحمدللہ. طالب علم بہت پریشان ہے، تقریباً 1 ہفتے سے صبح کی نماز نہیں پڑھ پا رہا، حالانکہ الارم بھی لگاتا ہے، لیکن جب الارم کی گھنٹی سنتا ہے تو اس وقت نماز کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. پھر بندے کا پورا دن خراب رہتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میں مر جاتا لیکن نماز نہ چھوٹتی. براہ کرم رہنمائی فرمائیں اور دعا کی بھی درخواست ہے. چلو بھائی دیکھو صبح کی نماز کے اٹھنے کے لیے نا تدبیر اختیار کر لی جائے. اگر کوئی کوشش کریں کہ جلدی آرام کرنے کی، اگر کوئی تاخیر سے آرام کرنا ہو تو الارم لگا لیں یا کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں الحمدللہ، کوئی ساتھی ہوں. بہرحال اٹھنے کے لیے تدبیر پوری اختیار کر لی، لیکن پھر بھی اگر آنکھ نہ کھل سکے تو پھر جب آنکھ کھل جائے تو پڑھ لیں نماز الحمدللہ. وہ تو پھر غیر اختیاری حالت ہے آپ کی، لیکن اپنی طرف سے اٹھنے کی پوری تدبیر اختیار کر لی ہم. اگر کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں یا کوئی الارم لگا دیں، اور اسباب کے درجے میں اگر ہو سکے جلدی آرام کر لیں. لیکن بہرحال پھر بھی اگر آنکھ نہ کھل سکے تو پھر یہی ہے اذا استيقظت فصلی، جب آنکھ کھلے تو نماز پڑھ لیں آپ. ایک صحابی ہیں حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گھر والی نے حضور کی خدمت میں ان کی شکایت کی حضور یہ صبح کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ سورج نکلنے کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں لا نقاد ہے وہ الفاظ ہیں، ابو شریف میں الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. ابو شریف کا دینا. چلو وہاں سے میں آپ کو حوالہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں.
یہ کتاب پڑھ رکھی وہ نکال کر دیں. بھائی زبیر صاحب یہ کتابیں ہیں، آپ نے پتہ نہیں کیسی کتابیں پڑھی ہیں، آپ نے چھوٹی چھوٹی پڑھی ہوں گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جزاک اللہ. باقی علم ہے نہیں، اس کی تفصیلات ہیں وہ تو الحمدللہ. اچھا یہ دیکھیں، بہرحال یہ آخری حوالہ میں پڑھ کر سنایا تھا. علی صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گھر والی نے خاوند پاس بیٹھے ہوئے تھے، پاس ہی تھے، ان کی شکایت کی کہ حضور لا یصلی صلاۃ الفجر حتی تطلع الشمس، یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد ہی نماز پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جب تک دونوں طرف سے معاملہ سن نہ لیا جائے سو تک بات واضح نہیں ہوتی، اور فوراً کوئی فیصلے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے رکھیں جب تک دونوں طرف سے بات نہ سن لیں. انہوں نے کہ حضور کہ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ، یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، یہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم کام کاج کرنے والے ہیں، ہم کھیتی باڑی کرنے والے ہیں. لا تو دیر تک کھیت کا کام کرتے رہتے ہیں. لا نکاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، کہ نہیں ہے قریب کہ ہم جاگیں یہاں تک سورج طلوع ہو جائے. پھر ہماری سورج طلوع ہونے قریب ہی آنکھ کھلتی ہے. اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اس سے مراد ہے مبالغہ فی الاسفار. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد مبالغہ فی الاسفار ہے. اسفار ہے یعنی خوب روشن کا نماز پڑھنا، یہاں مبالغہ فی الاسفار مراد ہے. یعنی سورج نکلنے، یعنی آپ دیکھیں جب سورج طلوع ہو، یعنی سورج طلوع ہونے قریب نماز پڑھے گا تو اس کو روشنی کافی ہو چکی ہوتی ہے کافی. یہاں روشنی میں مبالغہ مراد ہے، زیادہ روشنی ہو جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں سورج نکلنے کے قریب نماز پڑھتا ہوں، اور اگر سورج نکلنے کے بعد مراد ہو تو پھر مطلب یہ ہو کبھی کبھی ہے. تو کبھی تو سب کے ساتھ ہی پیش آ جاتی صورت ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ہی پیش آ جاتی ہیں. کبھی آنکھ نہیں کھلتی ہیں وہ تو کسی کے ساتھ بھی صورت پیش آ سکتی ہے. آنکھ نہ کھلے تو کبھی تو پھر جب آنکھ کھلے تو پھر پڑھ لیں نماز الحمدللہ. تو بہرحال اپنی تدبیر اختیار کر لی ہے. تدبیر یعنی الارم لگا لیا، دیر سے آرام کریں تو ہیں تو یعنی کہ کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں. میں جلسوں میں جاتا ہوں تو بعض دفعہ جلسے دیر سے ختم ہوتے ہیں، ان سے کرتا رہتا ہوں کہ اگر تاخیر سے آرام کرو تو لیلۃ التعریس والی سنت پر عمل کر لیا. کہ لیلۃ التعریس
لیلۃ التعریض کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالنا، آرام کرنا، رات کے آخری حصے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں آرام فرماتے تو اپنے پیارے صحابہ میں سے کسی کو نماز کے وقت میں جگانے کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا تو میں نماز کے وقت جب سورج طلوع ہو جائے تو سب کو جگا دینا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے کجاوے کی لکڑی کے ساتھ ٹیل آ کر بس بیٹھے ہوئے اور بس مشرق کی طرف بس دیکھ رہے تھے کب یعنی صبح صادق کی نہیں روشنی نمودار ہوں، لیکن جیسے ہی صبح صادق کے طلوع ہونے کا وقت ہوا تو فوراً ان کی آنکھ لگ گئی آگے، اب سب سو گئے اور سورج نکلنے کے بعد تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اٹھی اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ تو ان کو جگایا، ان سے پوچھا اے بلال یہ کیا ہوا؟ آپ نے نہیں اٹھایا نہیں آپ نے، مفہوم رکھ کر رہا ہوں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے حضور جس ذات نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ اس میں قضاء کا مسئلہ ظاہر فرمایا، کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ افعال جو حضور کی، دیکھو اسلام عملی نمونہ ہے، اسلام عملی نمونہ ہے، اس میں سب کو کر کے دکھلایا گیا ہے، اسلام عملی نمونہ ہے، سب کو کر کے دکھلایا جاتا ہے، سب کو کر کے دکھلایا گیا ہے کہ جو اعمال جو افعال حضور کی شان کے مناسب تھے، یعنی جو افعال نبوت کی شان کے مناسب تھے وہ تو نبوت کی ذات سے خود صادر ہوئے، اور جو افعال نبوت کی شان کے مناسب نہیں تھے ان میں صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ حضور ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ سبحان الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ لیں قضاء کا مسئلہ، نماز کا قضاء ہونا، اب یہ قضاء کا مسئلہ بھی تو ظاہر کرنا تھا، نہیں آگنا ہاں اب ہے یہ، چونکہ لیکن نماز کا قضاء ہونا یہ کوئی نبوت کی شان کے مناسب منافی نہیں ہے وہ نبوت کی ذات سے ہو گیا، اور لیکن بعض افعال ایسے ہیں جو نبوت کی شان کے مناسب نہیں ہیں، ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ حضور ان میں نمونہ پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آپ جیسے دیکھ لیں ایک مثال کے طور پر حد زنا ہے، زنا کی حد جاری کرنا، آخر اس کا نمونہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا، تکوینی طور پر ہیں، جیسے بعض صحابہ کرام سے لغزش ہوئی، زنا کا فعل سرزد ہوا اور پھر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، آگے ہاں باقاعدہ ان کے اوپر حد لگی، رجم ہوا ہے سنسا، لیکن وہ اسلام کا ایک عملی نمونہ سامنے آ کر رہنا تاکہ لوگ انہیں سمجھیں کہ اسلام کوئی الماری کا مذہب ہے، الماری کا مذہب نہیں، آگے نا ہاں یہ الماری میں یہ عمل کا مذہب ہے، عملی مذہب ہے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے تو بہرحال جب آنکھ کھلے تو پھر نماز پڑھ لیں انشاءاللہ، جب اللہ آسانی فرمائے، تدبیر پوری اختیار اپنی کر لی، پھر جب آنکھ کھلے اور جب پھر پڑھ لیں انشاءاللہ۔ بندہ بہت پریشان ہے، بندے کی شادی ہو گئی ہے لیکن شیطان دل میں بیوی کے بارے میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، یعنی کوئی بھی بندہ میری بیوی کو دیکھتا ہے یہ ضرور کہ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو اس کو غلط خیالات ڈالتا ہے، لیکن بیوی اس طرح نہیں ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی خیالات آتے ہیں۔ بھائی خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں، اپنا یہ وساوس ہوتے ہیں، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے،
بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، ان پر تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں ہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کریں ہیں، اور پھر اپنے کسی جائز کام میں لگ جائیں، زیادہ ان سوچوں میں نہ پڑیا کریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک ساتھی نے ارے شاہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ خم میں خط لکھا، یعنی اپنی گھر والی کے بارے میں خط لکھا کہ ایسے ہوتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یعنی ان کے بارے میں کہتے فلاں نے مجھے کہا ہے کہ میرا آپ کی بیوی سے یعنی نامناسب تعلق رہا ہے، تو حضرت شاہ کے محترم میں ڈانٹو میں وہ تو پھانسی کے کیا کرنا ہے آگے نا، ہاں جھوٹا ہے بالکل پرواہ نہ کرنا اس کی بات کیا کرنا ہے، پھانسی بھائی اپنے کے بارے میں بس خیال کریں، وہ عفیفہ اور پاک دامن الحمد للہ، یہ باتوں کی وجہ سے نہیں بھائی شریعت بڑا پردہ ڈالتی ہے، ہاں یہ بہت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس لیے زنا کی حد ہے نہیں آکنا، اس کے لیے بڑی سخت قسم کی گواہی ہے اللہ تعالیٰ، ہاں اس لیے بس بھائی اللہ تعالیٰ یہ سنی سنائی باتوں سے نہیں آکنا ہے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ، میں جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کے بارے میں بس اچھا گمان رکھیں، نیک گمان رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ مقدس مہینہ ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ تو پھر بھائی رمضان مبارک سے بڑھ کر کون سا مقدس مہینہ ہے؟ اس میں بھی چھٹی کریں پھر آپ، حالانکہ اس میں پہلے تو میں خال ہے اللہ تعالیٰ یہ بس یہ بناوٹی مسئلے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، شریعت دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ مہاراج جب آج بھی کچھ جمعے میں تھوڑی بات کرنے لگا تھا لیکن بس کچھ اور طرف چلا گیا، حضرت یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور بہت سے اہل بیت کے افراد حضرات شہید ہوئے۔ اسی طرح محرم کے مہینے کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرا کر رہا ہے بھائی شہادت ہے نا، شہید زندہ جاوید ہوتا ہے، ہاں یہ سن 1857 کی تحریک جنگ آزادی تھی، انگریز کے خلاف لڑی گئی تھی تحریک جنگ آزادی ہے، اس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور وہ تو شہید ہوئے تھے، لیکن حضرت خوشتبہ بھی تھے، خوشتبہ بھی کہتے ہیں تھانہ بہن میں ہیں، یہ 3 بڑے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ 3 بڑے حضرات اس وقت میں یہ جو تھانہ بہن کی جو خانقاہ ہے اس میں رہتے ہیں 3 بڑے حضرات، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں 3 قطب رہتے تھے، یہ 3 قطب
پہلے حضرات وہ صرف بھائی وہ مجاہد بھی تھے یا صرف اللہ اللہ بھی کرتے تھے لیکن جہاد بھی کرتے تھے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ. تو حضرت حافظ جامع شہید رحمۃ اللہ علیہ سن 1857 کی تحریک آزادی میں شہید ہو گئے. باہر وہ قبر میں دفن کیا گیا. دفن کرنے کے بعد کوئی صاحب نے ارے قبر فاتح پڑھنے کے لیے گئے, اندر قبر سے آواز آئی میں قبر سے آواز میں فاتح مردوں میں پڑھو ہم تو زندہ ہیں, فاتح مردوں میں پڑھو ہم تو زندہ ہیں, ہم تو زندہ ہیں, فاتح مردوں میں پڑھو ہم تو زندہ ہیں. خود اللہ میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر دی جائیں ان کو مردہ نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. یہاں یہ الفاظ ہیں. اور چوتھے پارے کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ان کو مردہ تصور بھی نہ کریں, خیال بھی نہ کریں اپنا, بلکہ وہ زندہ ہیں. ان کو اپنے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. ہمارا اللہ اپنی مہربانی فرما رہا ہے. تو شہید تو زندہ ہوتا ہے تو بھائی ہاں اللہ نے خود کتنی تسلی دی, حوصلہ دیا الحمدللہ. شیعہ لوگ ہیں تعزیہ نکالتے ہیں اپنے انداز سے کرتے ہیں, لیکن بہرحال شہادت کے واقعات سے تو یہ اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے آگنا. بس یہ ان کا اپنا فعل ہے آگے نا. ہاں شرعاً اس کی آگے نا کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شریعت میں تو صبر کا حکم ہے, یعنی کہ ماتم رونا پیٹنا اس کا حکم ہے. غیر اختیاری سے حالت ہوتی ہے وہ تو خیر ہے, لیکن زیادہ اس کو ہاں ایک بالکل شیاب نہ لیں ایسے وہ مناسب نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال محرم کے دنوں میں بھی اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث کا مفہوم ہے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو, اللہ آپ سے محبت کرے گا, اور لوگوں سے بے رغبتی اختیار کرو, لوگ آپ سے محبت کریں گے. کہ حدیث سننے کے بعد اب بندہ بالکل ہی دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں, یعنی کام کاج نہ کریں, رہنمائی فرما دیں, پھر روٹی بھی نہ کھائیں, پھر کھانا بھی نہ کھائیں, کرنا سب دن کر دیں, پھر دیکھیں آپ کیسے کام کاج کریں گے. بھائی اللہ کے بندو, ایک میرے حضرت ہیں جامع شفیع, بڑوں کے سائے کی کتنی برکت. اگر یہ میں اپنے حضرت کے سائے سے نہ گزرا ہوتا تو یہ باتیں آپ سے نہ کرتا رہنا. ہاں وہاں تبلیغ دین میں حب دنیا حب مال کا بیان آتا ہے. حب دنیا حب مال کا بیان, کہ دنیا کی محبت دل میں, مال کی محبت دل میں اگنا. کہ دنیا کی محبت دل میں, مال کی محبت دل میں. میرے حضرت سے اس سے پوچھنے لگے حضرت مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے, اب بھی آپ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, تقریباً کچھ نہ کچھ جیب خرچ اب بھی آپ کی جیب میں موجود ہوگا, زیادہ راہ ہے کچھ نہ کچھ موجود ہوگا. گھر میں بھی الحمدللہ حسب توفیق آگے وہاں بھی موجود ہوگا الحمدللہ. تو مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے. یہ مال کا کون سا درجہ ہے آگے جو
جو اس مذموم خلق کا ہے نا، برے خلق کا مصداق بن رہا ہے، یہ کون سا درجہ ہے کہ حب دنیا حب مال، اخلاق کے مضمون میں سے جو برے اخلاق ہیں، بری عادات ہیں، جو بری خصلتیں ہیں، ان میں سے ایک مذموم خصلت، بری خصلت یعنی حب دنیا حب مال کا بیان، دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں۔ تو میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے کہ تھوڑا بہت یہ سب باتیں فائدے کی ہیں، آپ بھائی آپ ان کو دل میں ہی بٹھا لیں، پھر آگے ہی پہنچ جائیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ دین کی باتیں صرف معلومات کے لیے نہیں، یہ سب آگے نا ہاں یہ عمل کے لیے ہوتی ہیں الحمدللہ۔ ہاں میرے حضرت نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ حب دنیا حب مال کا مطلب یہ نہیں، مال سے تعلق سب کا ہی ہوتا ہے، تو یہ کون سا درجہ ہے مال کا کہ جو اس مضمون خلق کا ہے، حب دنیا، حب دنیا کی محبت دل میں ہے، مال کی محبت دل میں ہے، اگر نہیں یہ کون سا درجہ ہے جو اللہ پاک کو ناپسندیدہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور جو اس مضمون خلق کا مصداق بنتا ہے۔ بہت ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑوں کے ایسے موتی ہوتے ہیں، مسعود اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان، یہ اللہ والوں کے قدم میں جو موتی ملتے ہیں وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ملتے، تاجوں میں نہیں ملتے، نہیں ملتے، نہیں ملتے، 3 دفعہ ذکر کیا۔ جو اللہ والوں کے قدموں میں جو موتی ملتے ہیں وہ بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ملتے، نہیں ملتے، نہیں ملتے، 3 دفعہ ذکر کیا۔ واقعی ہے ایک جملہ ارشاد فرمائے لگے، حب دنیا حب مال کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا۔ حب دنیا حب مال کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا، باقی جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، ہزاروں میں کمائیں، لاکھوں میں کمائیں، کروڑوں میں کمائیں، اربوں میں کمائیں، بلکہ حضرت فرمائے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لو، پوری دنیا سمیٹ لو، دنیا کا امیر تو نہیں بن جاؤ رہا نا، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ادا کرتے رہے، زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اہل و عیال پر خرچ کریں، نیک جگہوں میں خرچ کریں، آگے ہاں تو پھر یہ جو مال ہے یہ حب دنیا حب مال کا مصداق نہیں ہوگا، بلکہ یہ مال اللہ تعالیٰ کے نیک اپنے بچوں پر اہل و عیال پر نیک جو میں خرچ ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا الحمدللہ۔ کتنی پیاری بات ہے کہ حب دنیا کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا، باقی جائز طریقے سے ہو جاتی ہے غلطی لین دین میں ہو جاتی ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتے رہے، آئندہ اصلاح کی کوشش کرتے رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرماتا ہے، شریعت مطہرہ یاد رکھنا ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ اگر دنیا کے جتنے بھی آپ کے جائز کام ہیں آگے نہیں یہ ہماری سب کی ضرورت ہے الحمدللہ، کوئی آپ دیکھ لینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بھائی شعبہ اپنے بھائی میں خال اپنی حق حلال کی روزی کے لیے صبح کیا وہ گاڑی میں بسکٹ لے کر جاتے ہیں، کیا رس لے کر جاتے ہیں، اب آپ ہماری ضرورت ہے اللہ تعالیٰ، صبح ہے چائے میں رس کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے ہم یہ رسی استعمال کرتے تھے، ایک نظام حسن میں سے یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں سب ہماری ضرورت کی ہیں اللہ، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے تکوینی طور پر ہی امر کن کے ذریعے خود ہی تقسیم کر دیے سارے سلسلے۔ تم کپڑے کی دکان کھول لو، تم دودھ دہی دکان کھول لیا کرا، تم سبزی کی دکان کھول لیا کرا، اپنی تقسیم کر دیا کرا، بہانہ روزی کا رکھا ہوا ہے اور حقیقت میں اپنے بندوں کی خدمت چھپا رکھی اس میں۔ آدمی اس لیے اللہ تعالیٰ توفیق سے کر رہا ہوں، آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے اللہ، ہاں خدا خوفی کے جذبے سے الحمدللہ۔ ہر جگہ اپنے نیک بندے رکھیں الحمدللہ، ہر محکمے میں ہیں،
ہر بازار میں ہیں، ہر دکان میں اللہ اللہ رکھے ہیں۔ کوئی دو چار ہوتے ہیں بھول والے، اللہ ان کو بھی اللہ پاک ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اللہ ان کو بھی اللہ نیکی کی راہ میں رکھے، الحمدللہ ہے۔ دعا یہ سب کے لیے نا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول ہے۔ ہاں مسیح اپنے ہو جاتی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ ہاں دیکھو، بے رغبتی کا مطلب یہ ہے، دیکھو حب دنیا، میں نے بتایا حب دنیا، حب مال، دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں ہے، یہ تب ہے وہی میں نے کہا گناہ کر کے مال کمانا۔ دنیا کوئی بھی کام کریں اس میں جائز ناجائز کی پہچان ختم ہو جائے، پھر وہی دنیا بن جائے گی، اور اگر اس میں حلال و حرام کی تمیز ہو اور پہچان ہو، وہی آخرت بن جائے گی آپ کی۔ میرے حضرت فرمائے لگے بخاری شریف سے، مال ہے، اولاد ہے، جائیداد ہے، اگر یہ غفلت کا ذریعہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کا ذریعہ نہ ہو، تو یہی آخرت ہے ہماری، اور یہی اگر غفلت کا ذریعہ بن جائے تو پھر یہی دنیا بن جائے گی۔ ما یلہیک عن اللہ فہی دنیا، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، اور غافل نہ کرے تو وہی آخرت۔ الحمدللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ الحمدللہ، مجھے ہمارے یہ بھائی سعید انور صاحب ہیں، پاکستان کے کھیلنے والوں میں سے ہیں، تشریف لاتے رہتے ہیں، یہ تو تشریف لائے کہنے لگے ہم تو دنیا میں پھنسے ہوئے، دنیا میں پھنسے ہوئے۔ میں کہ اللہ کے بندو دنیا میں کیسے پھنسے ہوئے آپ کے رہے؟ وہ کاروبار ورک تھا اس میں، ویسے تب تولی جماعت ماشاء اللہ لگے ہوئے ہیں، ہم کاروبار ورک کر رہے تھے۔ یہ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا لگا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ یہ بڑوں کی باتیں سامنے ہوں تو آنکھیں کھلتی ہیں۔ ہاں اللہ رحمۃ اللہ فرمائے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ آپ اپنی جھونپڑی میں یاد رکھیں، اپنے کچے پکے مکان میں یاد رکھیں، اپنے بنگلے میں یاد رکھیں، کوٹھی میں یاد رکھیں۔ جانتا ہوں الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کئی ایسے ہیں ہم لوگ اپنے بالکل بظاہر اپنے کوٹھی اور بنگلے میں رہ رہے ہیں، اور الحمد للہ بالکل نماز کے پابند، تہجد کے پابند، اپنی امانت داری، دیانت داری اسے وہ اپنے تمغہ بنایا ہوا ہے۔ میں سپاہی سے لے کر اوپر کے نیک افسران کو جانتا ہوں جنہوں نے بالکل اپنی خدمت میں جنت کی راہ اپنا رکھے گا لگانا۔ ہمارے ڈی جی میں پہلے بتلاتا رہتا ہوں، ڈائریکٹر جنرل ہیں اپنے محکمے کے، وہ مجھے بتلانے لگے، محبت کا تعلق بھی ان کا، تشریف لاتے رہتے ہیں۔ مجھے کہہ رہے کہ مجھ سے پہلے ڈی جی تھے، ان کی 12 گاڑیاں تھیں، فوج کی نہیں، اس کی حکومت کی 12 گاڑیاں تھیں، اور اب میں بھی ڈی جی لگا ہوں، بس میں اپنی ایک گاڑی استعمال کرتا ہوں ضرورت کے لیے۔ کہتے میرے پاس اپنا کوئی مکان بھی نہیں ذاتی ہے، وہ نفل ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ مقصد یہ ہے جب آخرت سامنے ہونے تو آدمی بڑا پھونک پھونک کر چلتا ہے۔ کوئی کسی کا حق ہو ادا کر دیا کریں، جو کسی کا حق ہو دے دیا۔ رحمۃ اللہ فرمائے تہجد پڑھنا آسان ہے لیکن تہجد کو بچانا اس سے مشکل کام ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو محفوظ رکھنا اس سے مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں جو کسی کا حق ہے ادا کر دیا، وہ ادا فوراً ادا نہ کر سکیں تو ادا کرنے کی پوری فکر ہو، دل میں نیت ہو، ہمیں دینا، ہم نے پائی دینا ہے۔ بعض فوری اسباب نہیں بنتے، کچھ چیزیں بعض ہوتا ہے، کچھ بیچنی ہوتی ہے، کوئی فروخت کرنی ہوتی ہے، اس کے لیکن دل میں ارادہ ہو فون ہے، جیسے کسی کا حق ہو ادا کریں گے۔ اللہ رحمۃ اللہ فرمائے لگے رات کو سونے سے پہلے ادا کر دیا کریں، کیا پتہ صبح ہم کہاں ہوں گے۔ مقصد یہ تک ہے جو کسی کا حق ہے جہاں تک ہو سکے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں پوری۔ بھائی شعیب یہ بھی یہاں یہ آخرت ہے ہم سب کی الحمدللہ۔ ایک مجالس میں آپ دھرا کر بیٹھنا، یہ کوئی ایک مل جل کر بیٹھ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اللہ ہی اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ایک کمزوری کے باوجود لیکن اب آپ خدا کے مریض سے بیٹھتا ہوں مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ میں کوئی بیمار بھی ہوں یا کوئی آپریشن بھی ہوا نہیں ہے. یوں لگتا رہا مجھے جنت میں بیٹھا ہوں. نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آیات کو الگ الگ پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی ہر آیت کو جدا جدا کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ دو دو یا تین تین آیات کے ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ مستحب اور سنت بتا دیجئے. بھائی کو بتلا دیں. بہرحال الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں طرح گنجائش ہے. بہر الحمدللہ اللہ ہمارے باقرال ہم الگ ہی پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ, کوئی الگ ہی پڑھ لیں انشاءاللہ. تو بعد ہی ہے تو الحمدللہ. فمن اما قوما فلیخفف, آ گئے جو آدمی کسی قوم کا امام بنیں تو وہ ہلکی نماز پڑھائے. تو اگر تخفیف کی رعایت کرتے ہوئے کوئی اگر 2 آیتیں 3 آیتیں ملا کر ہی پڑھ لے تو کوئی حل نہیں ہے, الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوئی الگ ہی پڑھ لیں, دونوں طرح گنجائش ہے. الحمدللہ باقی بھائی ورنہ اللہ صاحب گنجائش ہے. جب مزید اب پوچھنا ہو تو پوچھ کے بتلا دوں گا, یا کوئی یا آپ بہر مولانا عطیق الرحمن صاحب ایسے کوئی اگر رہنمائی فرما دیں. اگر کوئی دونوں طرف پڑھ تو سکتے ہیں ہم, ہاں دونوں طرف پڑھنے کی گنجائش تو خیر ہے دونوں طرف الحمدللہ. ہاں مستحب اور سنت بتا دیں. اس کا میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا ہو حکم کے اعتبار سے کیا حکم ہے, تھوڑا سا معلوم کر لینا. اگر پیچھے بھائی فاروق صاحب ہم جا رہے تھے دفعہ مسکین پور شریف, کسی نے بتلایا تھا میں قال کے عرب پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہل چلاتے تھے تو زمین سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آواز آتی تھی. ہاں خانقاہ کے ساتھ ہی, خانقاہ کے ساتھ ہاں 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 رستے میں بائیں طرف ہے. ہاں جاتے وقت دائیں طرف ہے اور آتے وقت بائیں طرف ہے. ہاں مجھے بتلایا تھا کہ یہ کھیت تھا کہ اس میں ہل چلاتے تھے تو ہے وہ. ہاں اچھا اچھا ماشاء اللہ. ہاں ہل چلا زمین سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آواز آ رہی تھی. ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے. امتحان دیا ہے دعا, میں نے سکول کا امتحان دیا ہے, دعا کریں اللہ کامیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ سکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, اور اسی طرح ہمارے مدرسے کے طلباء ہیں, سب کو اللہ دنیا آخرت کے اللہ ہر امتحان میں کامیاب فرمائے. میں درجہ خام سے میں پڑھتا ہوں, میرے سے گناہ نہیں چھوڑا جا رہا, اس حوالے سے بہت پریشان ہوں. دیکھو طلباء ہیں, طلباء کرتا رہتا ہوں, طلباء کے لیے تو گناہ سے بچنا کوئی مشکل ہی نہیں. اللہ نے جس نیک خدمت میں جس نیک مقصد میں لگا رکھا ہے اس میں اپنے آپ کو اتنا کھپا دیں کہ دوسری چیز کی فرصت نہ رہے اپنا. ابھی طلباء ہیں سر کرتے آپ, ہم بھی اس رستے سے گزرے ہوئے ہیں. اگر آپ مطالعہ کریں تو ایک کتاب بھی آپ کو اگر اس کا حاشیہ دیکھیں, بین سطور دیکھیں, اور جو اس کے عبارت کے مطالب کے لیے جو عربی میں لکھی ہوتی ہیں, باتیں لکھی ہوتی ہیں, فارسی میں لکھی ہوتی ہیں, ان کو دیکھیں تو بالکل آپ کو فرصت نہیں ملے گی. آپ نا اللہ تعالیٰ دیکھو قدر کرنی چاہیے. ابھی اللہ نے سہولت کا دور ہے الحمدللہ.
مجھے یاد ہے میں نارا منڈی میں سن 75-76 سے لے کر نارا منڈی میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا، تو وہاں پر مدرسے میں کھانے کا بندوبست بھی نہیں تھا۔ اچھا دونوں طرح ہیں بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہم نے دونوں عمل دیکھے ہیں الحمدللہ، آہستہ پڑھنے کے بھی ہیں الحمدللہ، اور پھر بعد دوسری میں نے کہا فمن اما قوم فلیخفف بصوره، اگر کوئی تخفیف کے لیے ہے، کوئی اگر ملا کر ہی پڑھ لے تو گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ تو طلباء کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مسئلہ نہیں، جس نے ایک موسم میں لگا رکھا ہے اس میں اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنا مطالعہ کریں، تکرار کریں۔ مطالعے سے سمجھنے کا عمل کا اور تکرار سے سمجھانے کا عمل کا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو کوشش جاری رکھیں اور طلباء کو توجہ بھی دلاتے رہے الحمدللہ، مطالعے کا شوق دلاتے رہے ان کو۔ میرا پہلے تو معمول رہا یہاں پر، اب تک رہا، اللہ کا شکر ہے، اب بھی ہے ہمارا یہ سال کے شروع میں تو یہ کرتا ہوں وہاں پر۔ اب مشکوٰۃ شریف کا سبق ہوا تو الحمد کے پڑھنا کہ 1 نمبر حاشیہ، یہ شروع کا حاشیہ دے کر آنا ہے، 1 نمبر حاشیہ، اس میں میں خیال 3-4 دن لگے، میں خیال صرف 2 سطروں میں آ کر پھر کوشش کر سنا، مطلب توجہ دلائی، ان سے پوچھتا یا کرا الحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة أو غيرها، من نعمة أو غيرها، من نعمة أو غيرها۔ طلباء سے پوچھ رہا تھا کہ یہ من کون سا، مجھے بتلا من کون سا ہے۔ اب خاموش ہے، میں اگلے دن وہاں توضیع نہ دیکھ رہا، اس میں دیکھ رہا کہ منی کتنی قسمیں ہیں، شرح میں تعاون میں منی کتنی قسمیں ہیں۔ من ابتدا کے لیے بھی آتا ہے، تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، سو بیان کرنے کے لیے۔ یہاں کون سا من مراد ہے، من تبیض یہ بھی ہوتا ہے، یہاں کون سا من مراد دیکھ رہا ہوگا اللہ۔ اب نہ پوچھیں تو ہمارے ایک بڑے عالم دین فرمائے لگے، یہ جو ہمارے مدرسے والی ترقی ہے سکول والوں نے لے رکھی ہے، سکول والے اساتذہ کہتے ہیں تم یہ کام کراؤ، یہ کام، یہ وہ کام ذمہ لگا دیتے ہیں، چھٹیوں کام ذمہ لگاتے ہیں، یہ کب کرانا، یہ کب کرانا، یہ کب کرانا ہے، اصل یہ کام فرمائیے۔ تو یہ ہمارے مدارس کی طرز ہے سب ہے جو مطالعہ کہتے ہیں 100 پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے مطالعہ کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہمارے چبڑی والے استاد ہیں، دوسرے ساری ہدایت دوسرے سال کی کتاب ہے، اس سے ترجمہ بند کر دیتے تھے، فرمایا خود ہی کر لاؤ رہا، پہلے آپ جو صرف نہ ہو گرامری کتابیں پڑھی ہیں ان کے ذریعے خود حل کرو، اس کو خود کرو، مطالعہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک دفعہ یہ ہدایت نحوی پہلی کتاب اما میں عبارت پڑھا، اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو جماعت فیہ مہمات النحو لا ترتیب القافیہ مفصل عبارت واضحہ ما عبارت، یہ ساری عبارت فی جمیع مسائلها من غیر تعارض الادلۃ والعلل اللہ یشوش ذہن القدیر، یہ ہدایت نحو کے مقدمے کی عبارت ہے۔ تو پھر اما بعد فہذا، ہذا کا معنی بھی کر لیے، یہ مختصر کا معنی بھی کر لیے، مضبوط کا معنی کر لیے، بڑی مضبوط ہے یہ، حالانکہ مضبوط نہیں، وہاں حاشیے میں لکھا ہوا اے محفوظ عن الحشی و تطویل، یہ زائد اور لمبی باتوں سے محفوظ ہے، یہ لکھا ہے۔ اب آگے پھر لمبا سلسلہ ہے، حشر و تطویل میں کیا فرق ہے، یہ پھر دورے میں کچھ یہ چیزیں اور ذرا واضح کرتا ہوں۔ جماعت فیہ مہمات النحو، جماعت فیہ میں نے جمع کیا، مہمات کا ترجمہ مجھے نہیں آ رہا تھا، مہمات کیا ترجمہ ہے، باہر وہ نیچے ایک لفظ لکھا ہوا تھا
استاد فرمانے لگے تھلے کے لکھے تھلے کے لکھے تھلے کے لکھے نیچے دیکھا تو مقاصدہ لکھا ہو مقاصدہ تو فوراً مطلب سمجھ میں آ گیا کہ مہمات کا معنی ہے مقاصد، کہ علم نحو کے مقاصد کو جمع کیا ہے، مقصد کی باتوں کو جمع کیا، مقاصد کا لفظ دیکھنے سے مطلب سمجھ میں آ گیا۔ پھر اس سوال اس پہ جملہ فرمایا ایک کاڑا کڑا اے میں نہیں لکھا سارا ویک کے آیا کرو ایک کاڑا کڑا اے میں نہیں لکھا سارا ویک کے آیا کرو۔ پھر اندازہ ہوا کہ یہ حاشیہ ہے، بین سطور ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں الحمدللہ۔ ہاں اگر میں نے دیکھا نا آپ مطالعہ کریں گے تو دائیں بائیں کی سب ان سب چیزوں کا علاج ہے الحمدللہ۔ ہاں اور دیکھو مطالعے میں اگر میں غفلت کریں گے تو پھر مشکل پیش آئے گی آپ لوگوں۔ اللہ طلباء کے مطالعے کا مطلب یہی ہے کہ پوری کوشش کریں حل کرنے کے الحمدللہ۔ ہاں نہ مغرب دیکھیں نہ عشاء دیکھیں نہ فجر دیکھیں، جب موقع ملے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور اپنے جو ہے اور اپنا کوئی نیک معمول اپنا کوئی ضروری جو آرام ہے وہ آرام کر کے اس کے بعد پھر اپنا سارا مطالعہ کریں الحمدللہ۔ تو بھائی ساتھی کرتے ہیں فاروق صاحب مطالعہ کریں، ہاں بٹھایا کریں ساتھیوں کو الحمدللہ۔ ہاں اللہ میں جب یہاں شروع میں تھا جب مطالعہ کرتا اللہ کا شکر ہے، کوشش کرنی پڑتی تھی، کتابیں تھیں ساری میں عصر کے بعد یہاں بیٹھ رہتا تھا، طلباء چلے جاتے تھے باہر میں عصر کے بعد مسجد میں وہاں پر بس مطالعہ میں لگا ہوتا تھا اللہ۔ عمر قیصہ فرماتے ہو خدا تمہیں مدرس بنائے پھر پتہ چلے گا مطالعہ کیسے ہوتا ہے اللہ جو سر پر پڑتی ہے اللہ۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے پوری بہرحال خام سمجھ۔ تو بس گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے، اللہ نے میرے حضرت فرمائے لگے اللہ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آگنا۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، پڑھنے پڑھانے کے خیر کے سلسلے ہیں، اگر ان میں لگا رہے تو کہاں فرصت ملے گی دوسری چیز کی۔ ہاں خانہ خالی رات دیو میں گرد، ہاں گھر خالی ہو تو پھر جنات اس میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں نا۔ ہر وقت میں پریشان رہتا ہوں، دعا کریں اللہ اپنے بھائی کی پریشانی کو دور فرمائے الحمدللہ۔ زیادہ پریشان نہ ہوں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ مجھے اپنے دین کے لیے قبول فرمائے، آمین آمین۔ مجھے تبلیغ دین کی جو کتاب ہے اس کی اجازت دیں اور سبق بھی دیں۔ ہاں تبلیغ دین اگر افادات والی مل جائے تو اس میں صفحہ 101 سے مطالعہ کر لینا ہے، اس میں کھانے کا بیان ہے، پھر آگے اخلاق مذمومہ ہے، صفحہ 101 سے نا اخلاق مذمومہ، لیکن میں نے رکھی ہے نا اور ایک ساتھی وہ کہتے ہیں کھانے کا اس میں اتنی مقدار تو کہتے میں تو پریشان ہو گیا ہے، لیکن جب آپ نے جو فائدہ پڑھا تو پھر حوصلہ ملا۔ تو بھائی اس لیے ہم نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی کچھ مجاہدات تھے جو اگر پہلے زمانے کے ساتھ ہی خاص تھے، اس وقت وہ ہمتیں تھیں کرنا، لیکن اس لیے میرے حضرت نے اپنے حضرت سے تبلیغ دی، میں نے سب کر مکمل کیا الحمد ایک بعد اب یہ انہیں کا ہی فیض الحمد للہ۔ تو میں خط لکھا میں نے گجرا والا سے، کھانا کتنا کھاتے ہیں، میں نے 2 روٹیاں لکھی، 2 روٹی میں مدرسے میں 2 روٹیاں ملتی ہیں، 2 روٹی کھا لیتا ہوں صبح اور شام میں 2 روٹی کھا لیتا ہوں، اللہ کا شکر اب تو وہی معمول چلا رہا ہے، 2 روٹی بس، ایک کبھی 1 کبھی 2 ہے نا، بعض دفعہ کوئی روٹی پتلی ہو تو پھر 2 ڈھائی کھا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہوں، مدرسے میں 2 روٹیاں ملتی تھیں، مفتی خیر کہنے لگا اساتذہ کو اجازت ہے، میرا پیٹ بڑا ہے، کوئی آپ سے ایڈ ہے طلباء سے کوئی بڑا ہے، جتنا طلباء کو ملتا تو نہیں، بس اللہ کا وہی رکھا معمول الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی چیزیں ایسی ہے، پیٹ ہے نا اگر اس کا دروازہ کھول دیں یہ بند ہی نہیں ہوتا رہنا، اس لیے بعض مباحات ہیں ان کے اوپر بھی بس قصداً پابندی لگانی پڑتی ہے تاکہ کہیں یہ دروازہ نہ کھل جائے۔
میرے خالہ کے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک راستے کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ ایک بزرگ سے بیت اصلاح کا تعلق بھی ہے، لیکن تنہائی کی وجہ سے اور شوہر صاحب کی عدم توجہ کی وجہ سے غیر مقلدین کے افکار اپنا لیے ہیں۔ بظاہر شیخ کا بتلایا ہوا ذکر بھی کرتی ہیں، لیکن دین کی صحیح سمجھ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کے لیے اور میرے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیں۔ بہرحال آپ کی اور خالہ ہیں تو ہر کوشش کریں کہ ان کو ہیں تو ان کو آپ ہیں سمجھانے کی، رحم اللہ ہے، ان کو نیک راہ دکھانے کی۔ میرے جیسے جان کے ہم بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ نماز کتنے بجے ہیں؟ ہاں اچھا، میں نے آگے پہنچنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ بیٹے کو اللہ پاک کی ذات اللہ نیک بنائے، فرما بردار بنائے۔ میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کوشش بہت کرتا ہوں پھر بھی دل نہیں چاہتا، اور میں دعا بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ شاہ جی آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ مغرب کی نماز تو پڑھ لی ہوگی نا آپ نے؟ تبھی تو بیٹھے یہاں پر ہم بھی۔ ہاں نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے دل نہیں کرتا، نہیں بھائی، دل نہ بھی کرے پھر بھی پڑھنی ہے ہمارا نہ۔ دیکھو نماز کو اپنے دل سے نہیں جوڑنا، دل کو نماز سے جوڑنا ہے۔ ہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہیں۔ وہ تو حضرت مولانا القارم پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا حضرت سے کسی نے کہ حضرت میرا نماز پڑھنے کو، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ حضرت فرمانے لگے بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے، بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں۔ اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، شوق کی وجہ سے کسی عمل کو کرنا، اس میں تو کچھ شوق کا بھی دخل ہے، بندگی یہ ہے طبیعت نہیں چاہ رہی پھر اپنے آپ کو چمٹا رکھا ہے، اصل بندگی ہے، اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب پھر رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری مثال دی، ایک آدمی کا بینک بیلنس ہے، آگے نہیں آتی ہے، بینک میں سب کچھ یعنی بینک بیلنس کا مطلب کیا ہوگا، یعنی گھر کا سب یعنی مال خرچہ والا موجود ہے، پیسے موجود ہیں بینک میں سے، کوئی فکر نہیں ان کو، اور آ کر وہ بڑے سکون سے نماز پڑھتا ہے۔ اور ایک آدمی اس نے بازار میں ٹھیلا لگا رکھا، ٹھیلا کسے کہتے ہیں، کچھ ریڑھی، کوئی ہاں کوئی سامان کو ٹھیلا کوئی تھوڑا لگا رکھا اس نے۔ اب وہ نماز کا وقت ہوا ہے تو بس وہ بیچارہ بس گاہک بھی کھڑے ہوئے پاس ہے، لیکن ان کو بس یہ ان کو جیسے نا وہ ان سے اجازت لے کے یا ان کو جلدی سی فارغ کر کے فوراً وہ مسجد کی نماز میں پہنچتا ہے۔ اب یہ نماز تو پڑھ رہا ہے اور آدھا خیال ہے اس کا نماز میں اور آدھا دکان میں ٹھیلے پہ گاہک کی طرف، لیکن حضرت فرمانے لگے اس کی نماز فرمائے وہ جن کی بینک بیلنس موجود ہے ان کی نماز سے افضل ہے۔ ہاں اس کا مجاہدہ زیادہ ہے، ہاں قربانی زیادہ ہے ان کے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو بہرحال نماز ہے، نماز تو چاہے طبیعت چاہے نہ چاہے حال میں نماز تو اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ شروع میں تھوڑی سی طبیعت ذرا ہوتی ہے لیکن آہستہ سے کھل جاتی ہے۔ انہیں کیفیات ہیں محمود ہیں لیکن مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، وہاں طبیعت میں کوئی ایسی حالت تھی کہ نماز پڑھوں، اس میں کوئی کیفیت نہیں، کوئی شوق والی کیفیت نہیں، بس ایسا کہ جیسے ایک فریضے کو اپنے ذمے سے ساقط کر رہا ہوں، اتار رہا ہوں، بس طواف کر رہا ہوں، اس میں بھی کوئی ایسی کوئی کیفیت نہیں، کوئی لذت والی کیفیت نہیں، کوئی رقت والی کیفیت نہیں۔ پھر میں نے اپنے حضرت کی خدمت میں اپنے حال کی اطلاع دی، اپنے بڑوں سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت میری یہاں مکہ مکرمہ میں ہوں، ایسی مبارک جگہ میں ہوں، لیکن حالت ایسی ہے دل کی کہ دل بالکل بند سا ہے کرنا،
کوئی بات میں کوئی لذت محسوس نہیں ہو رہی، کوئی ایسا کورونا دھونا بھی نہیں آ رہا۔ اور فرمانے لگے یہ حالت غیر اختیاری ہے، معاف ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں، بس اپنے کام میں لگے۔ الحمدللہ وہ اللہ کا شکر ہے۔ پھر کبھی کبھی درمیان میں کچھ وہ کوئی کیفیت بھی آ جاتی ہے، وہ لیکن میں نے کہا نا وہ کیفیت اور ٹافی کی طرح ہوتی ہے، ٹافی یہ جو کیفیات ہوتی ہیں ٹافی ہوتی ہیں، یہ ہم جیسے کچوں کے لیے ہوتی، کمزوروں کے لیے ہوتی ہیں۔ الحمدللہ جو پکے لوگ ہوتے ہیں وہ ان ٹافیوں کو محتاج نہیں ہوتے، الحمدللہ وہ لگے رہتے ہیں اپنے کام میں، اس لیے ان کو زیادہ یہ وجد نہیں، یہ چیزیں یہ کم آتے ہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا الحمدللہ۔ باقی ٹھیک، باقی ایک اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جذبہ ہے، فکر ہے، تڑپ ہے، اس کے لیے اس کو شوق دلانے کے لیے کبھی کبھی الحمدللہ جذبہ بھی دلاتے ہیں الحمدللہ۔ وہ کچھ اشعار بھی ہیں اور ایسے بیانات بھی ہوتے ہیں، تقریر بھی ہوتی ہیں، وہ بھی جوش دلانے کے لیے ہوتی ہیں آگے، اس میں کوئی حرج نہیں الحمدللہ۔ ہمارے بزرگوں کے سب مبارک انداز ہیں، اللہ رسم ہوں، لیکن میں نے رکھے ان کو مقصود نہ سمجھیں۔ ہاں موضوع، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکیم اور امت، حکیم تین حکیم اور امت اللہ تعالیٰ ہے سبحان اللہ۔ فرمانے لگے ایک ہماری قبض والی حالت ہے، قبض یہ جس میں دل کو بند سا رہتا ہے، ایک بس اور خوشی والی حالت ہے۔ طرف فرمانے لگے جو قبض والی حالت نہیں، یہ بہتر ہے آپ کے لیے، اور میں اس میں کوئی عجب نہیں ہوتا، کوئی فخر نہیں ہوتا نا۔ ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز۔ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خیر مدارس کے شیخ الحدیث، خیر مدارس شیخ الحدیث مولانا صدیق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میرے نزدیک قاعدہ پڑھانے والا یہ شیخ الحدیث سے افضل ہے، یاد رکھنا۔ وہی کہہ سکتے ہیں اللہ خود وہ شیخ الحدیث قاعدہ پڑھانے والا یہ شیخ الحدیث سے بھی افضل ہے اقلا۔ ہم یہ وہی کہہ سکتے ہیں، میں تو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شیخ الحدیث ہیں ان کو جو طلباء ملتے ہیں، ان کو تو بڑے ہوئے طلباء ملتے ہیں، ان کو تو بڑے ہوئے اگر عبارت پڑھ رہے ہیں اور چل رہا ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے جو قاعدہ والے ہیں ان کو بنانا پڑتا ہے، ان کو تو چلانا پڑتا ہے، خٹی الف با اس میں کتنا کھپنا پڑتا ہے الحمدللہ، اس سے مشقت زیادہ ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال ہمارے ایک اور بزرگ استاد ہے لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرمانے لگے میرے نزدیک اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے، اور احادیث میں نظر ڈال لیں بھائی اصل تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، آگے راستے سے کانٹا بھی ہٹا دیں، نیت یہ ہو، نیت مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، یہ نیکی فرش پر نہیں جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے الحمدللہ، یعنی ہر نیکی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ ہے الحمدللہ۔ ہاں بس وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے اپنے مبارک انداز ہیں وہ، لیکن ہم نے ہر نیک عمل اس نیت سے کرنا ہے کہ شاید اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر پڑے، ہاں بہانہ بن جائے گا، کون سا بنتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے الحمدللہ۔ ہاں وہ بڑی کریم ذات ہے، گہری، ان کی نظر بڑی گہری نظر ہے۔ ہارون رشید کی گھر والی ہے زبیدہ، جو انہوں نے نہر زبیدہ بنائی ہے، اب بھی اس کے آثار ہیں وہاں پر، میدان عرفات میں جائیں واپسی پر آپ دیکھیں گے تو میں ایک دفعہ گیا تو بلکہ اس کے اوپر بھی میں اس کی جو دیوار جو بنی ہوئی تھی اس کے اوپر عالم شاہ چڑھا بھی اوپر، اب تک اس کے آثار باقی ہیں۔ بڑی خدمت یعنی حاجی حضرات اسے نہر سے پانی استعمال کرتے اور اپنے ضرورتیں پوری کرتے ہیں بڑی، لیکن خواب میں کسی نے دیکھا، خواب میں ان کے خاندان میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، یا کسی باہر ان کے خاندان میں سے کسی نے خواب میں دیکھا، یا گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے جنت نصیب فرما دی۔ پوچھا کیا بنا، ہاں پوچھا اللہ نے بخش فرما دی، اللہ نے بخش فرما دی۔ پوچھا نہر زبیدہ کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں، نہر کا کوئی ذکر بھی نہیں آیا، نہر کا کوئی ذکر بھی نہیں آیا۔ فرمایا میں گھر میں بیٹھی ہوئی
تو میرا دوپٹہ ہے نا، یہ دوپٹہ اگلا حصہ یہ سر سے نہیں ہٹا ہوا کو تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہوا. پھر مسجد میں قریب اذان ہوئی تو میں نے اذان کے احترام میں اپنے سر کے اوپر اپنے وہ دوپٹہ ٹھیک کر لیا. فرمایا اس احترام کی برکت سے اللہ نے میری بخشش فرما دیا. ذات بڑی کریم ذات الحمدللہ. اس لیے کہتے ہیں کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں. ہمارے مسکین پشری کے بزرگ ہمارے بھائی مولانا فاروق صاحب ان کے گھر پر کا بیان تھا. میں نے یہ جملہ وہاں سنا رکھا ہے کہ ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے. ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے. ہر گناہ کو یوں سمجھیں کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ ہو جائیں. اللہ قبول فرمائے. تو بہرحال نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نہ کرے پھر بھی پڑھنی ہے نماز. نماز کو دل سے نہیں جوڑنا، دل کو نماز سے جوڑنا ہے. الحمدللہ. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو گود میں اٹھا رکھا ہے، ایک جگہ آپ بٹھا کر گرم گرم پکوڑے کھلاتا ہوں، پھر آپ مجھ کو اپنی ٹوپی پہنا دیتے ہیں. بھائی بس میرے حضرت اس قسم کے خوابوں کی ہی تعبیر دیتے ہیں کہ اپنے کوئی بزرگ ہیں، اساتذہ ہیں یا ان میں سے یا میرے جیسے خادم ہیں، ان کو خواب میں دیکھیں تو یہ ان سے محبت اور تعلق کی نشانی ہے. بس میرا بس یہ خواب میں اشارات ہوتے ہیں، وہاں اشارات ہو بہو ہی منظر مراد نہیں ہوتا. میرے حضرت سے صاحب حضرت سے تعلق تھا. کہتا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو چومتا ہی رہوں، میں آپ کو چومتا ہی رہوں. میرا دل کرتا ہے میں آپ کو چومتا ہی رہوں. یاد حرف میں لگے بس یہ خواہش دل میں رکھیں، عمل نہ کریں اس پر. بس ٹھیک ہے، بس دل میں رکھیں. ساری خواہشوں کو عمل کرنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے نا. اللہ بڑے حضرات بڑوں کی باتوں میں نور ہوتا ہے. کچھ ہمارے حضرات تھوڑے بہت محبت سے کچھ چلو کچھ محبت سے کچھ پیش بھی آ جاتے ہیں. چلو ان کی محبت ہے. چلو ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز ہیں. فرمایا خواہش دل میں رکھیں اور بس اس پر عمل نہ کریں. بس بس یہ ہمارے اس میں آ کر بیٹھ کے بس یہی کافی ہے. الحمدللہ. ہمارے قریبی رشتہ دار پچھلے کچھ عرصے سے لاپتہ ہیں. اللہ ان کو خیریت عافیت سے گھر پہنچائے. چند اقربا ہم سے شدید حسد اور بغض میں مبتلا ہیں. ہمیں تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ان کی ہدایت اور شر سے حفاظت کی دعا فرمائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بھائیوں کی اللہ ہر طرح حفاظت فرمائیں اور آپس میں اللہ محبت اور اتفاق سے رکھے. پھر بھی بہرحال کچھ یہ ناگوار امر پیش آ جاتے ہیں، گھر میں آ جاتے ہیں، باہر سے بھی آ جاتے ہیں. لیکن بس ان ناگواریوں کو خوشگوار بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ بس ان کے اوپر آپ صبر کر لیں اور ان کے حق میں دعا کریں. نکاح، روزگار اور صحت ترافی کے لیے دعا فرما دیجیے. آمین آمین. مدرسے کا بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے. مدرسے میں 100 لگانا چاہیے. دعا فرما دیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہی دعا ہے. معلوم نہیں کون سے مدرسے کا ہے یہ. اللہ تعالیٰ بھائی آسانی فرمائے، سب کے لیے آسانی فرمائے. اللہ پاک اداروں تمام مدارس میں اللہ پاک آسانی فرمائے. سب گھروں میں اللہ پاک آسانی فرمائے. تبلیغ دین میں فضول گوئی کے بارے میں شروع کیا ہے. 1 مہینہ ہوا ہے. میرے اندر فضول گوئی کم ہوا ہے، لیکن جب میرا توجہ نہیں ہوتا تو فضول گوئی کی طرف تو فضول گوئی کرتا ہوں. بس کوئی گناہ کی بات نہ کریں ہیں، کوئی تھوڑی بہت آپس میں کوئی خیر خیریت تو کوئی خوشطبی بھی کر لیں، اس میں کوئی گنجائش ہے. لیکن بس گناہ کی بات ہے، کسی غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں. جو گناہ کی باتیں ان سے بچنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. پھر امید ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ فضول کوئی نہیں ہوگی انشاءاللہ. دوسرا
میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں، میرا ایک دوست ہے وہ سکول کا طالب علم ہے، اس کے ساتھ میرا 4 سال سے تعلق ہے، گھر والے مجھے 4 سال سے منع کر رہے ہیں اور میں منع نہیں ہو پا رہا، میں بس ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا اللہ نے۔ دیکھو تعلق میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن میں نے کہا محبت للہ وہ ہوتی ہے، محبت للہ وہ ہوتی ہے جو گناہ سے خالی ہو، خواہشات نفسانی سے خالی ہو، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر وہ محبت اگر گناہ سے آلودہ ہو، اگر خواہشات نفسانی سے آلودہ ہو، تو پھر وہ محبت نہیں، وہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ہاں یہ شیطان کی تزیین ہے، ملمس سازی ہے، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہے۔ محبت للہ وہ ہوتی ہے جو گناہ سے خالی ہو، خواہشات نفسانی سے خالی ہو، محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، تو بس اس کا جائزہ خود لے لیں اپنے نفس کا، اگر ارے اس قسم کا اگر نیک تعلق ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں، الحمدللہ ہے۔ لیکن اگر یہ محبت، اگر کوئی اس میں اندیشہ ہے، کوئی یعنی محبت کا یعنی گناہ سے آلودہ ہونے کا، خواہش نفس کا حصہ بن رہی ہے، تو پھر آپ ذرا دور ہو جائیں، پھر کنارہ کشی اختیار کریں۔ بس یہ چیزیں بہت اللہ تعالیٰ، یہ دوستی کا لفظ ایک دفعہ نے مجھے ٹیلی فون آیا، ٹیلی فون پہلے بھی سنایا ہوگا، سناتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ رات کو میں کہیں جلسے سے، کئی سال پہلے کی بات ہے، جلسے سے واپس آیا، اب تو میں فون سنتا بھی نہیں ہوں، سنا ہی نہیں جاتا، میری ہمت نہیں ہے ذرا سننے کی۔ رات کو 10 بجے قریب، 11 بجے قریب گھر پہنچا تو فون آیا، ایک خاتون تھی، خاتون باہر سلام کرنے کے بعد کچھ شے کوئی خیر خرید معلوم کرنے کے بعد کہنے لگی کہ میں آپ سے دوستی چاہتی ہوں، آپ سے دوستی چاہتی ہوں۔ بہرحال میرے اوپر میرے ہر کا سایہ تھا، سایہ کی بڑی برکت ہے۔ میں نے صاف ان سے کہہ دیا کہ میں دوستی کے لائق نہیں ہوں، دوستی کے لائق صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ ان سے دوستی لگائیں، ہاں دوستی کے لائق اللہ پاک کی ذات ہے۔ ہاں مجھ سے تو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میرے علم میں ہوگا تو بتلا دوں گا، ورنہ ہے کہ کسی ہے کہ یعنی کہیں اور ہے، آپ اپنے محرم کے ذریعے پوچھ لیں، یہی نہیں، بس اتنی بات ہی بس بند۔ الحمدللہ اب دوبارہ کوئی فون نہیں آ رہا، بھائی آپ خود ہی ڈھیل دیں گے تو پھر بھائی وہ تو پھر آگے پھر خطرہ بڑھ جاتے ہیں، آدمی پھسلتا چلا جاتا ہے۔ اللہ بس اتنا کہنے سے ہی ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہمارے قوم میں آنے والا نہیں ہے، ان کے اوپر سایہ ہے کسی کا، الحمدللہ۔ ہاں اور وہ سایہ اپنے یہی اپنے بزرگوں کے سایہ کی برکت ہوتی ہے، الحمدللہ۔ ہاں ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سایہ کی برکت ہوتی ہے، الحمدللہ۔ ہاں تو یہ جو کہیں میرے دوست ہے، وہ سکول کا طالب، چلو دوست خیر کہہ لیں، چلو گنجائش ہے، لیکن بہرحال اصل دوستی، مگر دوستی اللہ کے لیے وہ ہوتی ہے جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ ہاں اگر اس قسم کی دوستی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ باقی الحمدللہ۔ باقی ایسی چیزیں دیکھو 4 سال سے منع کر رہے ہیں گھر والے، مجھے 4 سال منع کر رہے ہیں، تو بھائی گھر والے کو منع کر رہے ہیں، دیکھو اس میں پھر وہ آپ کی بھلائی کا ہی سوچ رہے ہیں۔ ہاں اس میں ان کو اندیشہ ہے کہیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہ پیش آ جائے، تو ان کا منع کرنا آپ اس کو اپنے لیے اس کو نیک فعل لیں اور نیک شگون سمجھیں کہ ان کا منع کرنا میرے حق میں بہتری کے لیے ہے، الحمدللہ۔ ہاں بڑے حضرات جو منع کر رہے ہیں وہ آخر ان کے وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، الحمدللہ۔ میرا نانی فوت ہو گیا ہے، دعا فرمائے، اللہ سے دعا، اللہ پاک اللہ تعالیٰ شفا کاملہ، اللہ تعالیٰ اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ایک طالبہ کے لیے سر درد اور تعلیم میں دعاؤں کی درخواست، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے، تعلیم میں برکت عطا فرمائے۔
میری 24 سال سے 25 سال عمر ہو گئی ہے، دعا فرما دیں اللہ نیک سیرت خوبصورت اچھے اخلاق والی اور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والی عالمہ حافظہ بیوی عطا فرمائے۔ چلو بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا تو کرتا ہوں بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے نوجوان ہیں نا بھائی، میں جو مدرسے کے وہاں دروازے پر کھڑا ہوا، دروازے پر سامنے کھڑا ہوا، نوجوان ہیں نا آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، تو یہ کہنے لگے دعا کریں ہاں یہ ٹھیک ہے، اچھا کیا جائے، دعا کریں کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، دعا کریں میری پسند کی شادی ہو جائے۔ تو قریب ایک بھائی کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے، تم بھی تو اس کی فکر کرو، تمہیں بھی کوئی پسند کرے، تم بھی اپنے آپ کو ایسا بناؤ، آگے تمہیں آدمی ہیں، تم بھی اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ تمہارے نیک کردار کو دیکھ کر لوگ آپ کی طرف رغبت کریں اور شوق کریں۔ آدمی نظریں اٹھانے کی وجہ سے پسندہ نہیں بنتا، نظریں جھکانے کی وجہ سے پسندہ بنتا ہے۔ نظروں میں حیا کی وجہ سے، نظریں اٹھانے کی وجہ سے تو بھائی بہت نامناسب لفظ بولا جاتا ہے، اگر ہاں بھائی یہ تو کوئی اب ہے اباری کا لفظ بولا جاتا ہے لگتا ہے۔ تو بہرحال دیکھو یہ خیر اپنی اللہ تعالیٰ بھائی خوبصورت نیک سیرت خوبصورت، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ ساری سب نعمتیں چلو ایک نیک جائز تمنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، باقی اللہ پاک دیکھو ہر تمنا کا پورا ہونا بس اللہ تعالیٰ پورا کر دیں، اس کا انعام ہے، نہ ہو تو پھر آخرت میں سب کچھ ہے۔ اور جو خوبصورتی کا جو معیار ہم نے بنا رکھا ہے نا، یہ تو بہت چھوٹا معیار ہے، ہاں یہ تو ایک بخار سے یہ جو معیار ہے نا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں پیچس کی ایک تکلیف لگ جائے تو منہ پھیکا پڑ جاتا ہے ہمارا، جو یہ ہمارے بچوں کا جو معیار ہوتا ہے یہ تو بہت چھوٹا معیار ہے، آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں حکیم المتحد رحمۃ اللہ فرمانے لگے جو صورت سے محبت ہے یہ پخانے سے محبت ہے، صورت سے محبت وہی ہمارے پیج سے لگ جائیں، پخانہ باہر نکل آئے جا کر منہ بالکل پجا جاتا ہے، 10 لگ جاتے ہیں منہ پیلا پڑ جاتا ہے نا، یہ بہت ہی یہ بالکل یہ معیار جو ہے بالکل بڑا بالکل یہ ہماری آنکھوں کا ایک زہری معیار ہے، اور بالکل یہ بہت ناپائیدار معیار ہے۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے دے ہر کا محفوظ نہ ہو، کتنا پیارا رحمۃ اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سونا انسان ہے، سبحان اللہ۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ انگریزی ہاں بیوٹیفل مین، ہاں ماشاء اللہ یہی ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا تو کوئی اور ساتھی کچھ اور معنی کر رہے تھے، گولڈ بھائی ہمارے شہروں نے ماشاء اللہ اصلاح کی، ہم لگے تو بیوٹیفل ایسے ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونا انسان کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، کہ سونا انسان وہ ہوتا ہے جس کا دل سونا ہو، اور سونا دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت اطاعت کے جذبے سے بھرا ہوا ہو،
صحابہ کرام اہل بیت کی محبت سے بھرا ہوا ہو، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے نقش قدم پر چلنے کے جذبے سے بھرا ہوا ہو، دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اندر کی بیماریوں سے پاک اور صاف ہو۔ فرمایا سونا دل یہ ہے اور سونا انسان یہ ہے۔ رحمۃ اللہ کتنی پیاری رب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کے سیاہ لیکن دل کتنا منور روشن کہ مکہ مکرمہ میں فرش پہ چل رہے اور حضور جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے۔ یہ تھے سونے انسان۔ آدمی صرف شیشہ دیکھنے سے سونا نہیں بنتا، دل کو شیشہ بنانے سے سونا بنتا ہے۔ ہاں شیشے میں تو صرف چہرہ ہی نظر آئے گا نا، ہاں ہاں نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہے یہ ظاہری چیزیں عارضی ہیں، اصل چیز اندر کے اخلاق ہیں۔ الحمدللہ تو بہرحال ہے، اگر باقی ظاہر کا کچھ اثر تھوڑا بہت تو ہوتا ہی ہے، لیکن بہرحال لیکن یہ چیزیں پائیدار نہیں ہیں، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، نہ ان کے پیچھے زیادہ پڑھنا چاہیے اگرانا۔ ان میں جو اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ہماری کتنی مثالیں ایسی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، اچھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے حسین جمیل تھے، حسین جمیل۔ حضرت امام صاحب غایت تقوی، انتہائی تقوی کی وجہ سے ان کو سامنے نہیں بٹھاتے تھے بلکہ کنارے پر بٹھاتے تھے، کنارے پر، تاکہ ان کے اوپر سامنے نظر نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس لیے طرفین کا لقب مشہور ہے۔ سب امام یوسف رحمۃ اللہ دونوں ساتھی تھے بہرحال، اور جب ان کا نکاح ہوا بہرحال نکاح ہوا تو جو گھر والی ملی بالکل یعنی کمزور شکل والی، جس میں آج کل ہر کا چہرہ تو یوں لگا جیسے ایک طرف چاند ہے اور دوسری طرف بالکل کچھ اور سی طرح یا آج کل ہمارے لوگ آپس میں کہتے ہیں ان تعبیر اپنے انداز سے کر دیتے ہیں نا، تو چاند چمک رہا ہے اور دوسری طرف بالکل اندھیرا ہے، یا کوئی اور لفظ بول دیتے ہیں بعض دفعہ۔ ایک تعلیم کو گھر میں کوئی چیز دینے کے لیے گئے، شاید ہوا کی وجہ سے کوئی پردہ ہٹا تو اچانک گھر والی کے چہرے پہ نظر پڑ گئی، تو بھارت تعلیم دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے کہ ہمارے استاد کتنے خوبصورت ہیں اور گھر والی بیچاری زادی۔ تو پھر حضرت امام محمد کیا میں مفہوم رکھ کر رہا ہوں کہ حضرت آپ کا رشتہ کہاں ہو گیا کوئی جوڑی نہیں آپس میں۔ دیکھو جو بڑے حضرات ہوتے ہیں وہ نفس پرست نہیں ہوتے، نفس پر ان کے قدم ہوتے ہیں، قدم ہوتے ہیں نفس پر تو روند رکھا ہوتا ہے، نفس پر نہیں، نفس پر قدم ہوتے ہیں ان کے۔ پھر فرمایا دیکھو میں نے ان دنوں میں نے جامع صغیر، سیر صغیر، سیر کبیر، موسوع، زیادات، یہ بڑی بڑی کتابیں یہ لکھ رہے تھے، کم 1000 کتاب لکھی ہے یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی غالباً ایک عیسائی نے دیکھ کر انہیں کتابوں کو دیکھ کر کہا چھوٹے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کے، چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا۔ پھر غالباً شاید وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ تو فرمائیے جو میں اتنی ان دنوں میں یہ سیر صغیر بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے، فرمائیے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ رہا ہوں، فرمائیے اس گھر والی کی برکت سے لکھ رہا ہوں۔ ہاں فرمایا گھر والی میری طرح حسین جمیل ہوتی، خوبصورت ہوتی، پھر بقول ہر شاہ حکیم ہوں فصار رحمۃ اللہ علیہ کے کہ پھر میں آپ کو کنز الدقائق نہ پڑھاتا، حسن الدقائق پڑھتا رہا۔ یہ کنز الدقائق کتاب ہے، پھر میں پھر وہ نہ پڑھاتا، پھر تو آپ کو حسن الدقائق پڑھاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہر عمر میں خیر ہی خیر، الحمدللہ۔ ہاں بس یہ سوچ کر کہ یہ بھی آخر کسی کی بیٹی ہے، الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ دیکھو سب گھروں میں ایک جیسی حالت نہیں ہوتی، سب گھروں میں یہ احوال مختلف ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ دنیا ہے نا
کہیں صبر کا امتحان، کہیں شکر کا امتحان ہے. بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی گھڑی ہو اس میں جنت جنت انشاءاللہ دیں. میں کافی عرصے سے بیمار ہوں اور میری عمر 30 سے 32 سال ہو گئی ہے. میرے رشتے آتے ہیں مجھے بیمار دے کر واپس چلے جاتے ہیں. اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائے اور دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے اور نیک بیوی عطا فرمائے. شادی کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہی بتا دیں. سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے. اللہ سے دعا کرتے رہے اور اللہ آپ کو پہلے صحت بھی عطا فرمائے الحمدللہ، پھر آگے مزید بھی اللہ پاک اپنی رحمت سے بندوبست فرمائے. آپ سے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں. ایک لڑکی جس سے میری شادی ہوئی تھی اس کی چھوٹی عید کے بعد شادی ہو گئی ہے اور میرے خواب میں آیا ہے کہ ایک ہفتہ قبل اس کے اور میرے والدین کے ساتھ میرے رشتہ طے کر رہے ہیں. ایک لڑکی جس سے میری شادی ہونی تھی اس کی چھوٹی عید کے بعد شادی ہو گئی ہے اور میرے خواب میں آیا ہے کہ ایک ہفتہ قبل اس کے اور میرے والدین اس کے ساتھ میرے رشتہ طے کر رہے ہیں. بس بھائی کیا اس میں لکھا ہے ایک لڑکی جس سے میری شادی ہونی تھی، ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یہ ہونی تھی ہے. اب معلوم نے کیا خواب ہے آپ کا. بہرحال بھائی خواب کی ظاہری طور پر تعبیر نہ بھی معلوم ہو بس یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب فرما، اگر اس میں کوئی شر ہے تو اس سے محفوظ فرما. اور یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ اگر رشتے کے بارے میں ہے تو یا اللہ جہاں میرے حق میں رشتہ بہتر ہے اپنی رحمت سے نصیب فرما. بس انشاءاللہ پھر انشاءاللہ خوابوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے الحمدللہ. ہاں نماز میں کتنا وقت رہے گا؟ نماز پڑھ لوں میں اگر پہنچنا بھی ہے تو انشاءاللہ. اور تو سب خیریت سے ہیں تقریباً. چلو انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ نماز تیاری کر لیں.